انما تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفرقۃ، جو تم اجتماعی زندگی کی جو ناگواریاں ہیں وہ انفرادی زندگی کے مزوں سے بہتر ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو گے تو ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دو انسان اکٹھے رہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے سے ناگواری پیش نہ آئے۔ جسمانی روحانی تکلیفیں پیش آتی ہیں، جسمانی تکلیفیں پیش آتی ہیں، اجتماعی زندگی میں ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی، ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام، آپس میں ناگواریاں پیش آئی نا، سب سے افضل انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ ایمان والے، سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، نبیوں کے بعد سب سے بڑے درجے والے، لیکن ناگواریاں پیش آ گئی، جھگڑا ہو جاتا تھا، رائے میں مختلف ہو جاتی تھی، مشورے میں اتنے بڑے درجے کے آدمی ہیں کہ ہمیشہ کہا جاتا تھا ذهب ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر چلے گئے، ابو بکر اور عمر تشریف لے آئے، ابو بکر اور عمر، ابو بکر، حضور ان دونوں کا نام کیونکہ ہمیشہ اکٹھے لیتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے۔ ایک آدمی کو بھیڑیے نے دعوت دی تھی مسلمان کا، تو ابھی تک اس کی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بکری اس نے بھیڑیے نے اٹھائی تو وہ قریب ہی تھا چرواہا، اس نے آ کر زور سے لاٹھی ماری تو اس بھیڑیے نے انسانی زبان میں کہا کہ تو نے میرے اللہ کی روزی میرے سے کیوں چھینی؟ تو وہ اتنا حیران ہوا، اس نے چیخ ماری، کہا لوگو ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں تو ابھی ایمان نہیں لایا، چلو جا کے ایمان لے آؤ۔ بھیڑیے نے دعوت دی، اب وہ مدینہ منورہ میں آیا، آ کر قصہ سنایا، آپ نے فرمایا ممبر پہ بٹھاؤ، سب کو جمع کرو، اس نے قصہ سب کو سناؤ، سب کو بتاؤ، دیکھو بھیڑیے نے کہا ہے اللہ کی قدرت ہے۔ پھر جب اس نے سنایا، آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے۔ ان کو اپنے ساتھ ہی نام لیتے تھے۔ ایک آدمی کو بتوں نے بھیجا، عباس ابن مرداس، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، ان کے باپ نے بت بنایا تھا، وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو کہا یہ بت میں نے ساری زندگی اس کی خود عبادت کی ہے، تم اس کی عبادت کرنا۔ اتنے میں اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، قریبی ان کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلیم۔ ایک دن جب وہ اپنے بت خانے میں گئے تو ان بتوں سے آواز آئی، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، جاؤ پورے بنو سلیم قبیلے والوں کو بتا دو کہ بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ اودا زمار وکان یعبد مدتا قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی۔ پہلے زمار بت کی عبادت ہوتی تھی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کا زمانہ آ گیا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بعد جس کو اللہ نے ہدایت اور نبوت دے کر بھیجا ہے وہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بتوں سے یہ بات سنی، بتوں نے یہ کہا، اب وہ آیا مدینے میں، آ کر قصہ سنایا، آپ نے فرمایا سب کو جمع کرو، ممبر پہ چڑھ جاؤ، سناؤ کیا ہوا۔ بتوں نے بھیجا، دیکھو اللہ کی قدرت، سناؤ، ان سے قصہ سنایا۔ ایسے موقع ہوتا تھا تو آپ سب کو سنوا کر پھر ان کو فرمایا، جب اس نے سنا لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے۔ ایسے ہی ہوا، ان دو پر اتنا بھروسہ تھا کہ مشورہ ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے ابو بکر اور عمر کہاں، ان کو بلاؤ، اور ان دونوں کو آپ فرماتے تھے کہ تمہاری دونوں کی رائے جب ایک ہوگی تو وہ میرا فیصلہ بھی وہی ہوگا۔ اے ابو بکر اور عمر، جس مسئلے میں تم دونوں کی رائے ایک ہوگی وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس درجے کے آدمی تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ناگواری تو ہو جاتی، آواز اونچی ہو جاتی کچھ۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات کہی، حضرت عمر ناراض ہو کے چل پڑے، وہ پیچھے گئے، معاف کر دو۔ ایک بڑی فکر ہوتی تھی، ہر ایک کو آخرت کی فکر لگی ہوئی تھی، وہ ہر آدمی کو فکر تھی میری آخرت کا کیا بنے گا، وہ اپنا عہدہ شہدہ کچھ نہیں سمجھ، ہر ایک کو فکر آخرت کی۔ چنانچہ وہ پیچھے ان کے گھر تک پہنچ گئے، حضرت عمر نے زور سے دروازہ بند کر دیا، جاؤ۔ اب وہ پریشان ہوئے، اب کیسے راضی کروں،
اب کیسے راضی کروں؟ وہ کہا چلو اللہ کے رسول سے بات کرتا ہوں، وہ میری سفارش کریں۔ اب وہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ ہاں، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے ہاں جھگڑا ہوا ہے دو آدمیوں میں۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے میرے سے بات ہو گئی، میں نے حضرت عمر کو کچھ کہہ دیا، وہ میرے سے خفا ہو گئے، گھر میں چلے گئے، یہ بات ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر نے سوچا کہ بھائی وہ تو ابو بکر ہے، عام آدمی نہیں ہے، میں نے غلطی کی، اب وہ بھی پیچھے پیچھے آئے راضی کرنے کے لیے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ تو حضور کی مجلس میں آ گئے۔ جب وہ آئے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن صحابہ کو فرمایا کہ تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے؟ تم سب نے کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، انہوں نے میری تصدیق کی تھی، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے؟ اس کے بعد صحابہ حضرت ابو بکر کو کچھ نہیں کہتے تھے، تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر کہتے رہے اللہ کے رسول میں نے سخت بات کی تھی، میرے سے غلطی ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا نہیں، تو اس لیے ان کا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے۔ بس اب مسئلہ ٹھیک، تو ناگواریاں تو پیش آ جاتی، ایسے بڑے بڑے لوگوں میں بھی پیش آ جاتی۔ اللہ نے کیسر و کسرا کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے مال ان سے چھین کر صحابہ کے قدموں میں ڈال دی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارا کام ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ پہلے اللہ ایک نبی کو ایک علاقے کے لیے بھیجتے تھے، پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کر نہیں آیا، ایک علاقے کے نبی، ایک قوم اور ایک بستی والوں کے نبی۔ شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے نبی، اور یونس علیہ السلام موصل بستی والوں کے نبی، اور قوم سبا میں 13 نبی آگے پیچھے آئے، اور قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں، ان دونوں کے بیچ میں 1000 سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہ ایک قوم میں ایک نبی آتے تھے، ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام بھی ہوتے تھے۔ وہ ایک قوم کے لیے آتے تھے، ان کا اثر ان کے دائرے پر پڑتا تھا۔ آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار کو بھیجا تو پچھلی ساری ترتیب کو بدل دیا۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، اقوام عالم کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا، اور عمر مبارک بہت تھوڑی دی۔ 23 سال نبوت ملنے کے بعد ساری دنیا کے نبی اور قیامت تک کے لیے نبی، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں۔ اس دن تک کے لیے نبی بنایا اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنایا۔ 6 بر اعظم ہیں انسان جہاں آباد ہیں، آپ 6 بر اعظموں والوں کے نبی ہیں، اور 262 ملک بتاتے ہیں، 262 ملکوں والوں کے نبی اور رسول بن کر آپ آئے، ساری دنیا والوں کے نبی بن کر آئے، اور قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے نبی بن کر آئے۔ اور عمر مبارک اتنی تھوڑی، شروع سے اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی امت کو بھی آپ کی محنت میں شریک کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی۔ اتنی بڑی شرافت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ وہ تاج جو اللہ نبیوں کو پہناتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے وہ تاج اس امت کو پہنایا، اور وہ عظیم ذمہ داری جو نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ میری آپ کی پوری کائنات، ساری انسانیت، ساری امت کی ذمہ داری ہے، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری دنیا میں گئے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کام آسان ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہم
सारी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। हमें हमारी बीवियों के लिए नहीं बनाया और हमें हमारे घरों और हमारे रिश्तेदारों के लिए नहीं बनाया, हमारी औलादों के लिए नहीं बनाया, हमारे कारोबार के लिए नहीं बनाया। हमें तो अक़वाम आलम तक अल्लाह के पैगाम पहुंचाने के लिए बनाया है। हर मुसलमान अल्लाह का सफीर है, अल्लाह का नुमाइंदा है। अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया में पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके बारे में क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सारी दुनिया में जाना है। ऐ दुनिया भर के इंसानों, हमें तुम्हारे हुकूमतों की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे सामानों की जरूरत नहीं। तुम्हारी हुकूमतें तुम्हें मुबारक हों और तुम्हारे सामान तुम्हें मुबारक हों। कलमा पढ़ लो ताकि जहन्नुम से बचकर जन्नत में चले जाओ। सारी दुनिया के मुसलमान पूरे दीन पर चलने वाले बन जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मकसद को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। ये पैगाम सारी दुनिया में पहुंचाना ये हमारी जिंदगी का मकसद है। और दाई के साथ अल्लाह की मदद होती। किसी बस्ती वाले 100% नमाजी हों, 100% रोजेदार हों, 100% ज़कात दें, 100% हज करें, ठीक है, जन्नत मिलेगी। दुनिया में मदद का वादा दाई के साथ है। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। अल्लाह की मदद के वादे हैं, अल्लाह की मदद दाई के साथ है। किसरा को जब आपने खत लिखा और उसने आपका खत फाड़ दिया, ये देख करके इन्होंने अपना नाम मेरे नाम से पहले क्यों लिखा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये खत है किसरा के नाम पर। उसने कहा मेरे नाम से पहले अपना नाम लिख लिया, खत ही फाड़ दिया। तो आपने फरमाया कि उसने हमारा खत नहीं फाड़ा, उसने अपना मुल्क ही फाड़ दिया। हलाका किसरा हलाक हो गया। आज के बाद दुनिया में कोई किसरा नहीं आएगा, क्योंकि दाई के साथ तो अल्लाह की मदद है, दाई के साथ अल्लाह की मदद है। उसने फौजी भेजे कि गिरफ्तार करके लाओ। हाँ, आपने उनको फरमाया अगले दिन बोल का सुबह लाओ, रात हो गई है, मेहमान हैं, खाना खिलाओ, सुबह जवाब देंगे। सुबह जब वो आए तो आपने फरमाया कि आज रात को मेरे रब ने तुम्हारे रब को कत्ल कर दिया। क़तल रब्बी रब्बकुमुल लैला, आज रात को मेरे रब ने तुम्हारे रब को कत्ल कर दी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे गारे सौर के अंदर, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये दुश्मन यहाँ ऊपर तक आ गए, अगर सिर्फ नीचे देखेंगे तो हम नजर आ जाएंगे। मेरे से आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे साथ तो जो भी हो आपकी तकलीफ। आपने फरमाया कि अबू बकर मा ज़न्नुका बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, ए अबू बकर उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। हमारे साथ अल्लाह है। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये दावत वाला काम अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है। अमल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, किसी की उसके साथ रिश्तेदारी नहीं। आपने हज्जतुल विदा के खुतबे में फरमाया था कि तुम एक रब के बंदे हो और एक बाप की औलाद हो। किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी काले रंग वाले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी गंदमी रंग वाले को किसी दूसरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अरबी को किसी आजमी पर, और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो तकवे वाले के लिए है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला तो वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। अमल से इंसान को कामयाबी मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। सबसे बड़ा अल्लाह का कुर्ब दिलवाने वाला अमल वो दावत वाला काम है। अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया में लेकर जाना। अल्लाह की मदद हमारे साथ है तो सारी दुनिया में जाएंगे। और अपनी जेब को नहीं देखना, फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता